الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پشاور سے محمد سلیم صاحب پوچھتے ہیں کہ میں نے گاڑی فروخت کی ہے اور اسے 1 ماہ ہو چکا ہے اور ان پیسوں سے دوسری گاڑی خریدنے کی نیت ہے، کیا گاڑی خریدنے کے لیے رکھی گئی رقم پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے؟ اور ان کا دوسرا سوال ہے کہ کیا بیوی کے مال کی زکوٰۃ بھی شوہر ادا کرے گا؟ زکوٰۃ کا سال پورا ہونے سے پہلے آپ نے گاڑی فروخت کر دی ہے اور نقد رقم چونکہ آپ کے پاس موجود ہے، یہ پہلے سے موجود رقم کے ساتھ گاڑی کی یہ رقم شامل ہو جائے گی اور دونوں کے مجموعی حساب سے آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس اگر پہلے سے 5 لاکھ موجود ہے اور 10 لاکھ کی آپ نے گاڑی فروخت کر دی ہے، تو اب آپ کا زکوٰۃ کا سال بھی پورا ہو چکا ہے، یعنی بالفرض اگر آپ 1 رمضان کو ہر سال زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور گاڑی فروخت کرنے کے بعد آپ کے پاس اب کل رقم 15 لاکھ روپیہ ہے، تو آپ نے اس 15 لاکھ سے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، بشرطے کہ زکوٰۃ کا سال شروع ہوتے وقت آپ کی ملکیت میں نصاب موجود ہو، کیونکہ سال کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب کوئی شخص صاحب نصاب ہو، اور صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے تو 7.5 تولے سونا ہو تو وہ صاحب نصاب ہے، اگر صرف چاندی ہے تو 52 تولے چاندی اگر موجود ہے تو اس کی زکوٰۃ ہے اور اس پر سال گزر جائے۔ اسی طرح اگر مال تجارت اس کے پاس اتنا ہے جو کہ 52 تولے کے برابر ہے، یا کیش اور نقدی اتنی زیادہ ہے کہ 88,000 کے برابر ہے، اس وقت 52 تولے چاندی کی قیمت تقریباً 88,000 روپیہ بنتی ہے، تو جب یہ رقم اس کے پاس موجود ہوگی تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، بشرطے کہ نقدی جو ہے یہ ضروریات اصلیہ سے زائد ہو اور سال گزر جائے۔ یہ چند ایک بنیادی شرائط ہیں جو کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ زکوٰۃ کے معاملے میں بنیادی اصول یہ ہے کہ مال اگر ایک ہی طرح کا ہے اور زکوٰۃ کا سال پورا ہونے سے 1 دن قبل بھی اگر مزید مال حاصل ہو جاتا ہے تو زکوٰۃ مجموعی رقم پر ادا ہوگی اور مجموعی رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جس طرح ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اگر آپ کے پاس پہلے سے 5 لاکھ روپیہ موجود تھا اور گاڑی فروخت کر آپ نے 1 دن پہلے بھی گاڑی فروخت کی اور اس کے بعد اگلے دن 1 رمضان تھا، آپ کی زکوٰۃ کا سال پورا ہو چکا، تو اس صورت میں آپ نے 15 لاکھ سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو زکوٰۃ کے لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ آدمی صاحب نصاب ہو اور سال پورا ہو جائے اور جو رقم اس کے پاس موجود ہو یہ ضروریات اصلیہ سے زائد ہو۔ سال کے دوران اگر کسی بھی مرحلے پر وہ صاحب نصاب نہیں رہتا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سال کے آغاز میں اور سال کے اختتام میں اس کے پاس رقم موجود ہے، سال کے آغاز میں وہ صاحب نصاب تھا، درمیان میں کاروباری اتار چڑھاؤ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اگر اسے نقصان ہو گیا اور وہ صاحب نصاب نہیں رہا اور اس کے بعد دوبارہ اسے فائدہ ہو گیا یا مزید رقم مل گئی، کسی بھی ذریعے سے اسے مزید رقم مل گئی، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ سال کے دوران جو ہے وہ
صاحب نصاب نہیں رہا ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ کے معاملے میں جس وقت ہم دیکھتے ہیں، جس طرح ابھی رمضان المبارک آتا ہے، ہم میں سے بیشتر لوگ جو ہیں وہ یکم رمضان المبارک کو یا رمضان المبارک کے بعد دیگر ایام میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ ادا کرتے وقت اس کا حساب کتاب رکھنا کہ کس وقت آپ صاحب نصاب ہوئے ہیں، اور صاحب نصاب ہونے کے بعد سال کے آخر میں جتنی رقم آپ کے پاس ہے اس کل رقم سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ سال کے شروع میں کیا رقم تھی، اس حساب سے اگر آپ کے پاس وہ رقم یا وہ مال جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر مال پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کسی گھر کے اندر رہ رہا ہے اور وہ مکان اس کا 2 کروڑ روپے کا بھی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ چیزیں جو استعمال کی ہیں، جس طرح خود کسی مکان کے اندر رہتا ہے اور وہ گاڑی جسے خود وہ استعمال کر رہے ہیں، اسی طرح وہ کارخانہ یا انڈسٹری کی وہ مشینری جس سے پیداوار حاصل ہوتی ہے، اگرچہ اس کی قیمت جو ہے وہ کروڑوں میں ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس کی پیداوار پر ہوتی ہے۔ اسی طرح مکان اگر کسی کو کرائے پر دے دیتے ہیں تو مکان کے کرائے سے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے، اگر یہ صاحب نصاب ہے، سال پورا ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کرائے پر زکوٰۃ ہوگی، بشرطے کہ یہ کرایہ اس کی ضروریات اصلیہ سے زائد ہو۔ تو یہ چند ایک بنیادی شرائط ہیں جو کہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہیں، اور زکوٰۃ کے بارے میں چند ایک جو بنیادی اصول تھے وہ میں نے آپ کے سامنے اس میں ذکر کیے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے ان چیزوں کو دیکھا جائے، اور زکوٰۃ کی جو اصل حقیقت ہے، روح ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے مال کی پاکیزگی ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن مقدس کے اندر ارشاد ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، کہ آپ ان کے مال سے صدقہ زکوٰۃ وصول کریں، اور صدقہ اور مال یہ ان کے مال کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس کے ذریعے جتنا مال بھی کمایا جاتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اور جس وقت تک جس مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی ہے اسے کنز کہا گیا ہے، جمع شدہ مال کہا گیا ہے، اور اس پر قرآن مجید میں سخت وعید ہے کہ اسی مال کے ذریعے قیامت کے دن اس کے بدن کو، اس کے چہرے کو، اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ تو قرآن مجید کے اندر بڑی سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو صاحب نصاب ہوں اور اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے ان کے پاس، اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا مال ہے۔ جب یہ سوچ اور یہ ذہنیت ہو کہ اس میں میرا اپنا کوئی کمال اور خوبی نہیں ہے، یہ سب اللہ کی امانت ہے، اور جہاں جہاں اس نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، جن مستحقین پر خرچ کرنے کا حکم ہے، فی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ مالدار لوگوں کے مال میں سوال کرنے والے کا بھی حق ہے اور محروم طبقے کا بھی حق ہے۔ یہ ان کا حق ہے۔ اگر کوئی آدمی محروم طبقے کو، ضرورت مند کو دیتا ہے تو ان کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہا ہے، بلکہ ان کا حق ان کے سپرد کر رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے اسلام نے جو ذہنیت پیدا کی ہے، اس ذہنیت کی بنیاد ہی یہ ہے کہ تمہارا اس کے اندر اپنا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس ایک امانت ہے، اور اس امانت کو آپ نے اسی طریقے سے خرچ کرنا ہے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ قیامت کے دن جو 5 سوال کیے جائیں گے ان میں سے ایک یہ بھی ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا۔ کمانے کے بارے میں بھی کہ جائز ذرائع سے کمایا یا ناجائز ذرائع سے، اور خرچ کرنے کے بارے میں بھی کہ جائز طریقوں سے خرچ کیا ہے یا ناجائز طریقوں سے خرچ کیا ہے۔ تو جس چیز کی جواب دہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کل کرنی ہے، اس کے بارے میں خوب ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے، اس کے اندر کسی قسم کی فضول خرچی بھی نہ ہو، بخل بھی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اس کو خرچ کریں گے
تو یہی چیز کل قیامت کے دن ہمیں کام آئے گی اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔